الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پوائنٹ آف ویو کے ایک اہم ٹاپک کے ساتھ شہزاد احمد کشمیری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، سب بھاگ رہے ہیں۔ کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی فیم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو رہے، اپنے مقصد تک پہنچ نہیں رہے۔ جو چیز حاصل کرنی تھی وہ حاصل نہیں ہو رہی، دیکھ نہیں رہے کہ یہ چیز حاصل نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، کس وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ جس مقصد کو لے کر ہم بھاگ رہے ہیں، جس چیز کے پیچھے لگے ہیں، وہ ہمیں مل نہیں رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گول سیٹ نہیں کیے۔ آپ کو کوئی موٹیویشن ملی، وقتی طور پر آپ سے بڑے انسپائر ہوئے اور آپ اس ریس میں لگ گئے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ریس میری ریس ہے یا کسی اور کی ریس ہے۔ اگر معاشرے کے اندر کوئی شخص کسی چیز کو لے کر کامیاب ہے تو ضروری نہیں ہے اسی فیلڈ کے اندر، اسی لائن کے اندر آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ اس کی صلاحیتیں مختلف ہیں، اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہے، اس کی باؤنڈریز مختلف ہیں، جبکہ آپ کی باؤنڈریز مختلف ہیں۔ آپ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو رہے کیونکہ ہم نے اپنے سکلز ڈیولپ نہیں کیے، ہم نے اپنے اندر کا ہنر، اپنا کمال نہیں دکھایا کہ ہم کس چیز کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا وقتی کسی نے کوئی فیکٹری بنا لی ہے، کپڑے کا کاروبار ہے، وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو ہم کپڑے کے کاروبار کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کسی نے دیکھا کہ کوئی آن لائن کما رہا ہے، وہ کامیاب ہو گیا تو ہم آن لائن کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ اپنے اندر کی کیا سکلز ہیں، اپنے اندر کیا ہنر ہے، کیا کمال ہے، وہ ہم نے کبھی نہیں اس کو تراشا۔ اپنے ہنر کو تراشنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھیں کہ مجھے اللہ نے کس چیز کے لیے بنایا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک بنیادی فطرت ہے، ایک بنیادی اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی سکلز ڈال دی ہے جس کے اندر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہمارے اندر وہ سکلز ہیں لیکن ہم نے ان کو نکالا نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سکلز کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کیا چیز اللہ نے ہماری فطرت کے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ ہماری بول چال اچھی ہے تو ہم کسی ایسے پلیٹ فارم سے کامیاب ہو سکتے ہیں جہاں پر بول چال کا پلیٹ فارم ہو، ہم موٹیویشنل اسپیکر بن سکتے ہیں، ہم لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں۔ اگر میرے اندر موٹیویشنل ایک ایسی صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے تو میں یقیناً کسی اور کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم مار کھا جاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے، یعنی مستقل مزاج نہیں ہے۔ ہم ایک موٹیویشن آئی، وقتی طور پر اس نے ہمارے ذہن کے اندر جگہ بنا لی اور ہم چل پڑے۔ کچھ وقت ہوا، 2-4 مہینے ہوئے، کامیابی نہیں مل رہی، ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ہمارے اندر ایسی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ہمارے راستے کے اندر حائل ہو رہا ہے جو ہمیں کامیاب نہیں ہونے دے رہا، تو ہم نے دل توڑ دیا اور ہم پیچھے ہٹ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر کامیابی ملتی ہے، کامیابی کوئی حلوہ نہیں ہے جو آپ کو پلیٹ کے اندر رکھ کے دے دے، اس کے لیے محنت شرط ہے۔ اور اگر آپ بن نہیں رہے، ٹائم لگ رہا ہے آپ کو بننے میں، تو اطمینان رکھیں کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا بنانا چاہ رہا ہے۔ وہ چیزیں جو جلدی تیار ہو جاتی ہیں اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری بھی بہت کم ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ جیسے آج ہم یہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو فاسٹ فوڈ ہیں یہ ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جلدی تیار ہونا ایک ایسا نقص ہے جو ہماری صحت کو بھی خراب کرتا ہے اور ہمارے اندر کے انسان کو، ہمارے معیار کو بھی خراب کرتا ہے۔ شارٹ کٹ، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہم ایک شارٹ کٹ کی طرف چل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس دنیا کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ایک لائن ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار کے اندر اگر آپ محنت کریں گے تو ایک وقت آئے گا جس پوسٹ پر، جس ڈیزگنیشن پر، جس ٹارگٹ کے اوپر آپ پہنچنا چاہتے ہیں یقیناً پہنچیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اندر کنسسٹنسی کی کمی نہ ہو، اگر ہمارے اندر مستقل مزاجی ہو، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ مستقل مزاجی ہے اور یہ مستقل مزاجی بڑی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو مستقل مزاج بنائیں اور جس فیلڈ کے اندر آپ لگ چکے ہیں، جس کام کے اندر آپ لگ چکے ہیں، پھر اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں، جو تکالیف ہیں، وقتی جتنے ہرڈلز آ رہے ہیں ان ہرڈلز کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس مقام پر کھڑے ہوں گے جو آپ نے مقام سوچا ہوا ہے۔ ہر کامیاب شخص کی اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مستقل مزاج بڑا ہے، وہ چیزوں کو لے کر بڑا دور تک سوچتا ہے،
وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر یہ وسوسے پیدا نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب نہیں کرنا، کیونکہ آپ کی محنت ایک نہ ایک دن رنگ لائے گی، اور آپ اطمینان رکھیں اور یقین رکھیں اس ذات کے اوپر کہ وہ محنتوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ آپ محنت کریں گے، نتیجہ اللہ کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی محنت رنگ لائے گی اور آپ اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں گے جس ٹارگٹ کا آپ نے ذہن کے اندر ایک نقشہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی بھی چیز کرنی ہے اس کے لیے ایک ٹائم ہم نے مختص نہیں کیا ہوا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ٹائم کے اگر آپ پنکچوئل ہوں گے نا تو آپ ہر چیز کر سکیں گے، یعنی ایک شیڈول بنائیں آپ اپنی زندگی کا، اس حساب سے چلیں۔ جب ہم نے اسکول پڑھائی شروع کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسکول لائف کے اندر روزانہ ڈائری ملتی ہے، ڈائری میں ایک ہوم ورک ہوتا ہے، بچے کو دیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ بچہ ذہن کا کمزور ہے، جس چیز کو یاد کرنے کے لیے اس کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، اس کو ایک ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو چیز ہم نے شروع کی ہے، یہ ہوم ورک، یہ آپ کو لائف میں لے کر چلنا ہے۔ ایک ڈسپلن کے تحت آپ نے روزانہ کا جو نیکسٹ ڈے کا جو آپ کی اچیومنٹ ہے یا نیکسٹ ڈے کے جو آپ کی ورکنگ ہے، جو آپ کے کام ہیں، وہ آپ نے پہلے سے طے کر لینے ہیں۔ پہلے سے طے کیسے کریں گے؟ آپ نے کل کے جو کام ہیں وہ ایک ڈائری لیں، اس ڈائری کے اندر وہ ساری چیزیں نوٹ کریں جو آپ نے کل کرنی ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا کوئی بھی کام ادھورا نہیں رہے گا اور آپ کو ہر دن کا ایک گول ملے گا کہ جس گول کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس طریقہ کار سے آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تیسرا، یہ پنکچوئلٹی، ہمارے اندر کسی چیز کی پنکچوئلٹی نہیں ہے۔ اسلامی نظام کو اگر دیکھیں گے تو ہمیں سب سے پہلے وہ پنکچوئل بنا رہا ہے، یعنی ہمیں ہر چیز میں وہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کا ٹائم فریم ہے، اس ٹائم فریم کے اندر آپ نے چیزیں کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے اندر کبھی پنکچوئلٹی نہیں پیدا ہوگی۔ جیسے نماز کو لے لیں، نماز دن میں 5 وقت کی جو فرض ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے، یعنی اس سے آگے پیچھے نہیں ہونی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن 1:30 بجے امام صاحب نے جماعت کرا دی تو دوسرے دن 2:30 بجے ہو رہی ہے، نہیں، 1:30 بجے کا مطلب 1:30 بجے ہی ہے، یعنی ٹائم کا پنکچوئل آپ کو دین اسلام کر رہا ہے۔ آپ روزے کی مثال لے لیں کہ ایک مقررہ وقت ہے جس کے اندر آپ نے سحری بھی کرنی ہے اور ایک مقررہ وقت کے اندر آپ نے افطاری کرنی ہے، حالانکہ یہ پابندی دین نے ہماری بہتری کے لیے لگائی ہے۔ تو ٹائم کی پنکچوئلٹی ہے۔ تیسرا، ہم جو سب سے زیادہ مار کھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کم وقت، حالانکہ کم وقت کے اندر کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اگر وہ حاصل ہوتا ہے وہ سراسر دھوکہ ہے۔ جب تک ہم مستقل مزاجی نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں گے، اور جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کس اسکل کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر ایسا کیا ہنر اللہ نے رکھا ہوا، اس چیز کو نہیں نکھاریں گے، نہیں تراشیں گے، تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور جس چیز کے اندر ہمیں اللہ نے ہنر دیا ہے، وہ جو چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں جس میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، پھر اس کے اندر اگر آپ ہار جاتے ہیں تو یہ ہار نہیں ہے، یہ بھی ایک سبق ہے۔ اگر آپ ہار کو ہار کی طرح لیں گے، اپنی انا کے اوپر اس بات کو لائیں گے کہ میں ہار گیا ہوں، میں رک گیا ہوں، تو اب لہٰذا مجھے کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے، تو یہ آپ کا سب سے بڑا فیلئر ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے وہ تمام اصول اپنائیں جو کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے آپ کو مدد دیتے ہیں۔ یہ تمام وہ سیکرٹس آف لائف ہیں جس کو فالو کر کے آپ ایک بڑا انسان بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان اصولوں کی پاسداری نہ کریں اور پھر بھی آپ چاہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو یقیناً آپ خود کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ ہماری کامیابی کے اندر رکاوٹ کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مکمل طریقے سے کسی چیز پر ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے، ایجوکیٹ نہیں ہو رہے، بغیر ایجوکیشن کے ہم آگے جا رہے ہیں، جو کہ رکاوٹ بنتی ہے ہماری کامیابی کے لیے اور ہمارے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنا ضروری ہیں۔ آپ کسی بھی پرفیکٹ انسان کو آپ دیکھیں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب ہے، اس کے اصول دیکھیں، وہ کن کن رولز کے اوپر اپنے آپ کو چلا رہا ہے، کن کن رولز کو فالو کر رہا ہے، کس طرح سے وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اور ایک بڑا پیارا جملہ ہے،
کامیاب ہونے کے لیے کامیاب لوگوں کی عادات اپنائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب لوگوں کی عادات اپنائیں، ہر وہ چیز دیکھیں جو کسی کامیاب کے اندر ہے، لازم اس کے پیچھے کوئی ایک نہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہے۔ ایسے پوائنٹس دیکھیں، ایسے لوگوں پر سرچ کریں کہ وہ کس کس چیزوں کو لے کر آگے کامیاب ہوئیں، تو لائف میں ایک وقت آئے گا ان سب چیزوں کو لے کر چلنے کے بعد آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ آج کی اس ٹاپک کو یہی ختم کرتے ہیں کہ آپ اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وہ اصول جو آپ کو زندگی کے لیے کامیاب ہونے کے لیے چاہیے، لازمی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، تب آپ زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔